جس کو اللہ رب العزت نے یہ علم عطا فرمایا، اور ان کا علم بہت وسیع تھا۔ کامل علم تو اللہ کے پاس ہے، لیکن اس میں سے کچھ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور اس کے ساتھ انہیں اس کی تلقین فرمائی، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، یا اللہ میرا علم بڑھا، میرے علم میں اضافہ فرما۔ باقی جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی ہے وہ یہ ہے کہ بارک لی فیما آتیت، یا اللہ جو چیز مجھے عطا فرمائی ہے اس کو بابرکت بنا دے، اس کو برکت والی بنا دے۔ برکت والی کیا ہوتی ہے؟ کہ انسان کو جو چیز حاصل ہے وہ اسے اللہ کی طرف لے کے جانے والی ہو اور مخلوق کے لیے فائدہ پہنچانے والی ہو، اللہ سے دور کرنے والی اور مخلوق کو نقصان پہنچانے والی نہ ہو، اس کے اندر شر نہ ہو۔ شر کیا ہوتا ہے؟ انسان اللہ سے دور ہو جائے اور مخلوق کے لیے نقصان دہ اور ضرر رساں بن جائے، یہ شر ہے۔ مخلوق کے لیے بھی فائدے والی ہو، میرے لیے بھی فائدے والی ہو، میرا بھی اس میں فائدہ ہو، مخلوق کا بھی فائدہ ہو، اور مجھے اللہ کے قریب کرنے والی ہو، اس میں خیر ہو، اور یہ برکت اور خیر اس کے اندر قائم رہے۔ بارک لی فی ما، زیادہ نہیں مانگا، یہ کہا ہے کہ جو دیا اس کو مبارک بنا دے، وہ جتنا ہے میرے لیے اس کو برکت والا بنا دے۔ لیکن علم کے لیے کیا دعا سکھائی؟ ازدیاد کی، اضافے کی، کہ میرا علم بڑھا، رب زدنی علما۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، چلو نیچے رکھ دیتے ہیں، کاٹ دیں، بوڑھا آدمی ہونا ٹھنڈ لگتی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے ساتھ زیادت علم کے ساتھ یہ دعا کرتے تھے، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا۔ اور اس کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا ثابت ہے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو میرے لیے نافع نہ ہو۔ تو جیسے شیخ صاحب توجہ دلا رہے تھے، علم نافع وہ ہوتا ہے جو انسان کے اپنے لیے نفع بخش ہو، جس سے انسان کو اللہ رب العزت کی طرف جھکاؤ اور اللہ کے تقرب کا جذبہ اور اشتیاق پیدا ہو کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں، میں اللہ رب العزت کا مقرب بن جاؤں، اور اللہ رب العزت کے ساتھ میرا جو بندگی کا تعلق ہے یہ زندہ اور شعوری تعلق بن جائے، یہ تعلق زندہ اور شعوری بن جائے، یہ ایسا تعلق ہو جسے میں محسوس کروں اور اس کا اثر میری زندگی میں ظاہر ہو، میرے خیالات میں، قلب تو میری تنہائیوں میں اس کا اثر ظاہر ہو کہ اللہ کا میرا تعلق ہے، وہ میرا رب ہے، وہ میرا محسن ہے، وہ میرا مربی ہے، پالن ہار ہے، مجھے سب کچھ اس نے دیا ہوا ہے، اور میری کمیاں، میری کوتاہیاں، میری غفلتیں، میری سستیاں سب اس کے سامنے، اور پھر بھی اس کی نوازشات جاری ہے، ہر وقت وہ نوازتا رہتا ہے، پردہ پوشی بھی کرتا ہے، اپنی نعمتوں کو جاری بھی رکھتا ہے، قائم بھی رکھتا ہے، توڑتا نہیں ہے، روکتا نہیں ہے، سلسلے قائم رکھے ہوئے۔ تو یہ انسان کے اندر تعلق باللہ، اللہ کے ساتھ بندگی کا تعلق، یہ انسان کا شعوری تعلق بن جائے اور تنہائی کا تعلق بن جائے، انسان خلوت میں اللہ کے ساتھ اس طرح اپنے آپ کو محسوس کرے کہ میں اور میرا رب، اور اس کے ساتھ مناجات کرے، اس کے ساتھ انسان راز نیاز کی بات کرے، راز نیاز کیا ہے اس کے سامنے، اپنی کوتاہیاں، اپنی کمیاں، اپنے معاصی اور اپنے گناہ اور اپنے پاپ اس کے سامنے رکھ کے کہنا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ پہ رحم فرما دے، یا اللہ۔ اللہ اکبر، یہ بندگی کا احساس ایسی چیز ہے کہ یہ انسان کو مل جائے تو یہ سب سے اونچا مقام ہے، یہ سب سے اونچا مقام ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جہاں اللہ رب العزت نے سب سے
اعلیٰ مقام پر ذکر فرمایا کہ میں نے ان پر قرآن نازل کیا، یا ان کو معراج کے اوپر، اسراء کے بعد معراج کے اوپر لے گئے، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لقب ذکر فرمایا ہے وہ کیا ہے؟ عبدینا۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ، اسراء کے لیے، اور پھر معراج کے لیے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ أَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اپنے بندے کی طرف وہی فرمائی جو وہی فرمائی۔ تو یہ عبدیت کا تعلق جو ہے یہ سب سے اونچا مقام ہے۔ تو علم نافع یہ ہے کہ انسان کا یہ تعلق اللہ کے ساتھ قائم ہو جائے، وہ معبود بن جائے اور انسان اس کا عبد کامل بن جائے، وہ انسان کا الہ ہے اور انسان اس کی محبت میں جینے والا بن جائے۔ یہ علم نافع ہے، اس علم کو حاصل کرنے کی کوشش